وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابن عقیل اپنا ایک واقعہ لکھتے کہ میں ایک بہت ہی غریب آدمی اور بڑی دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی میرے رزق کا بندوبست فرمائے، اور اسی غرض سے میں مکہ معظمہ پہنچ گیا کہ بیت اللہ میں دعا کریں گے۔ تو میں طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی قیمتی ہار پڑا ہوا ہے، وہ میں نے اٹھا لیا، اور نفس نے کہا کہ بڑا قیمتی ہے، اپنا کام چل جائے گا، ویسے بھی اپنے تو غریب آدمی ہے۔ لیکن دل نے کہا کہ نہیں، یہ خیانت ہے، کسی کا مال رکھ لینا چھپا کر، یہ خیانت ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہو جائے گی، اور وہ بھی مطاف میں ایسی بڑی خیانت اللہ کے گھر میں۔ تو سوچا کہ نہیں، اعلان کریں گے، کھڑے ہو گئے ایک طرف اور اعلان کر دیا کہ بھائی کسی کا کوئی چیز گم ہوئی ہو، گری ہو، میرے پاس آئے۔ تو ایک نابینا آیا اور کہا کہ میرا ہار گر گیا ہے، میرے تھیلے میں سے نکل گیا ہے۔ آپ دل میں اور ملامت کہ یہ تو اندھا آدمی ہے، اگر اس کا ہار اٹھا کر رکھ لیا ہوتا اسے کیا پتہ لگتا۔ پھر بھی بہرحال دل کہہ رہا کہ نہیں، پوچھا اچھا ہار کیسا ہے، تو اس نابینا شخص نے ساری علامتیں بتلا دی کہ ایسا ایسا ہار ہے، مجھے یقین کہ اس کا ہی ہے، میں نے اس کو دے دیا کہ بھائی لے جا۔ اس نے بڑی دعائیں دی اور دعائیں دیتے ہوئے واپس ہو گئے۔ اب میں اپنے عمرے سے فارغ ہوا، جا رہا ہوں، راستے میں ایک بستی آئی جس بستی کا نام ہے حلہ۔ اس بستی میں نے قیام کیا، وہاں ایک مسجد تھی، تو اہل مسجد نے کہا کہ اس مسجد کے امام صاحب وہ چند روز ہوئے انتقال فرما گئے، آپ نماز پڑھائیے۔ تو ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھائی، میری نماز ان کو پسند آئی۔ محلے والوں نے کہا کہ بس آپ یہیں رک جائیں اور اس مسجد کی امامت قبول کر لیں، اور میں تو ویسے ہی پریشان تھا کہ کبھی کہیں سے بھی رزق کا بندوبست ہو جائے، تو میں نے وہاں کی امامت قبول کر لی اور امام بن کر میں وہاں رہنے لگا۔ اسی محلے کے لوگوں نے پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ یہاں جو امام صاحب تھے جو فوت ہو گئے، گزر گئے، ان کی ایک ہی بیٹی، جوان لڑکی ہے، اور اب تو وہ بیچاری یتیم ہے، اور وہ وصیت کر گئے تھے کہ میری اس لڑکی کا نکاح کسی نیک آدمی سے کر دے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ سابق امام صاحب کی لڑکی سے آپ نکاح فرما لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر انہی لوگوں نے سابق امام صاحب کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔
اور صاحب اب ہم دونوں رہنے لگے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ جو میری بیوی ہے اور جو ہار پہنے ہوئے، تو میں نے اس ہار کو جو دیکھا تو میں تو صاف پہچان گیا کہ یہ تو وہی ہار جو میں نے مطاف میں اٹھایا تھا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تیرے گلے میں یہ ہار یہ آیا کہاں سے؟ تو کہا کہ یہ تو میرے والد نے مجھے دیا ہے۔ تو کہا کہ تیرے والد کون تھے؟ کہا میرے والد یہاں یہ ایک امام تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے، امام تھے اور نابینا تھے، اور وہ وہاں گئے تھے عمرے کے لیے، وہاں مطاف میں ان کا ہار گر گیا تھا اور کسی اللہ کے بندے نے واپس کر دیا۔ تو کہا کہ وہ میں ہی تو ہوں، میں نے اٹھایا تھا، میں نے اٹھایا تھا اور میں نے اعلان کیا تھا مطاف میں کھڑے ہو کر، اور میں نے ان نابینا کو واپس کیا تھا اور وہ بڑی دعائیں دیتے واپس ہوئے تھے۔ کہا دیکھو اللہ تعالی نے آپ کی بھی دعا قبول کر لی اور میرے والد کی بھی۔ کہا کیسے؟ کہ دیکھیے آپ کو صاحب گھر دے دیا، مسجد کی امامت دے دی، گھر دیا، گھر والی دی، اور اللہ نے آپ کی بھی دعا قبول کر لی۔ میرے والد کی دعا یہ تھی میرے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کسی امانت دار شخص سے میری بیٹی کی میرا نکاح ہو، اور وہ واپس آن کر کہتے تھے کہ میرا ہار تو گر گیا تھا لیکن کوئی اللہ کا بندہ تھا بڑا امانت دار کہ اس نے میرا ہار واپس کر دیا۔ پروردگار میری بیٹی کا نکاح اسی امانت دار شخص سے ہونا چاہیے۔ ان کی بھی دعا قبول، آپ کی بھی دعا قبول۔